من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى: عتل بعد ذلك زمين من كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل آق پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد اسد فاروق ذل جاہو جلال محمد اسد عثمان ضیاء شمع جمال محمد اسد حیدر بہار باب فصال محمد اسد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال محسن پاکستان قلندر لاہوری عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. کہتے ہیں اگر حضور نہ ہوتے تو بلبلیں بھی باغوں میں بیٹھ کر کوئی گناتی نہ ہو. رہے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. اقبال کہتا ہے اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں رب کا بھی نہ پتا ہوتا کہ رب بھی ہے. یہ بھی حضور نے آ کر بتایا کہ رب ہے. بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو نیلا آسمان کھڑا ہے نا یہ کسی مولوی یا سید کی وجہ سے نہیں کھڑا, نہ ہی متقیوں کے تقوی کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ ہی پرہیزگاروں کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ ہی عبادت گزاروں کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ ہی سیدوں کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ ہی پیروں کی وجہ سے کھڑا ہے, نہ ہی مولویوں کی, نہ ہی اس کو کوئی ستون لگے ہوئے ہیں. اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ نیلا آسمان حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کہتے ہیں ہماری نبضیں بھی پوری دنیا کی نبض بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, وہ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. حضور ہر جگہ موجود ہے, یہاں تک کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. حضور جانوں سے زیادہ قریب ہو, ہم غیروں کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں. حضور کی غلامی کو چھوڑ کر علامہ اقبال قلندر لاہوری وہ کہتا ہے جو بندہ غیروں کی غلامی کرتے کرتے مر جاتا ہے نا اس کے بارے میں قبر کیا کہتی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے میں قبرستان میں گیا, ایک قبر پر بیٹھا تو قبر سے آواز آنے لگی. قبر جو تھی وہ اپنے مردے کو کہہ رہی تھی. کیا اقبال نے نظم لکھی ہے قبر کے بارے میں. کہتا ہے قبر اس مردے کو کہہ رہی تھی آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا. وہ کہتے ہیں ظالم تو جہاں میں حاکم کا غلام بنا ہوا تھا. محکوم حاکم کے غلام کو کہتے ہیں محکوم, حاکم کا غلام بنا ہوا تھا. آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا. میں نے سمجھی تھی کیوں خاک میری سوز ناک. قبر کہتے ہیں تجھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کے لیے. تو غیروں کا غلام بن گیا. اچھا تو جب سے قبر میں آیا تب سے میری قبر کو آگ لگی ہوئی ہے. تیرے آنے کی وجہ سے میری زمین کو آگ لگی ہوئی ہے. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر, تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس جا. اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ قبر کہہ دیا اس بندے کو جو غیروں کا غلام ہے. اللہ رسول کا غلام ہو تو قبر بھی کہتی ہے یا رسول اللہ آج مزہ آیا میرے کو, محمد عربی کا کوئی غلام آیا ہے. تو کہتے ہیں تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر. قبر کہتی ہے تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر پہلے بھی اندھیرے تھے اور اندھیرے آ گئے. تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس جا. جیسے علامہ صاحب نے بات کی نا, ہم کسی کے مخالف نہیں, نہ ہی ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے. ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے. انشاءاللہ دل کی کھڑکیاں آپ ایک بار مسجد میں بیٹھے ہیں,
صرف باغور جیسے انہوں نے فرمایا کہ سننا ہے، باقی آپ کے ماننا جس نے ہوتا ہے نا، حضور کا نام سن کر بھی مان جاتا ہے، جس نے نہیں ماننا اس نے چاند اور ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں مانا۔ ماننے والے حضور کا نام آ جائے، دین کی بات آ جائے۔ اقبال کہتے ہیں تیری میت سے میری زمین کا پردہ ہے ناموس چاک، قبر کہتی ہے تیرے آنے کی وجہ سے میری خود زمین کی عزت خراب ہو گئی ہے۔ قبر کہتی ہے اس مردے کو جو غیروں کا غلام ہے۔ آگے کیا کہتی ہے قبر؟ قبر کہتی ہے الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ رب کے آگے پھر گڑ گڑاتی ہے قبر، کہتی ہے یا اللہ اس غلام کی میت سے میری توبہ، میری 100 بار توبہ۔ اے خدائے کائنات، اے اسرافیل، اے جان پاک، کہتی ہے یا اللہ حضرت اسرافیل کو کوئی سور پھونکے قیامت برپا ہو، اس بندے کو میری زمین سے نکال۔ دینا ہے تو کوئی محمد عربی کا غلام ہے۔ قبر میں جب فرشتے آئیں گے نا، یہ نہیں پوچھا جائے گا شاہ صاحب آپ کی پگڑی کتنی بڑی تھی، شاہ صاحب آپ کا جبہ کتنا بڑا تھا، شاہ صاحب آپ کی نمازیں کتنے تھی، آپ کی روزے کتنے تھے، آپ کے حج کتنے تھے۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، یہ دنیا کا اصول ہے، 3 سوال آ جائے پیپر میں 2 کر کے آؤ پاس ہو جاتے ہو، لیکن قبر میں 2 سوالوں پر پاسنگ مارکس نہیں ملیں گے۔ من ربو کا ما دینو کا، ان سوالوں پہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی تیسرے سوال پر ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور خود موجود ہوں گے اور فرشتے کہیں گے بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے۔ یا رسول اللہ میں تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑا رہا، میں ممتاز حسین قادری کو پھانسی دینے والوں کے جواب تو دینا پڑنا ہے۔ جتنا مرضی کوئی وفادار ہو نا دنیا میں، میرا جگری یار ہو، میرا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، باپ ہو، ماں ہو، زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ وفا ماں اتنی کرے گی کہ میری میت جب گھر سے اٹھے گی دہلیز سے باہر نہیں آئے گی۔ ماں بھی اتنی وفا کرے گی دہلیز سے، کہے گی شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ جنازے کے ساتھ جاؤں، بس دروازے تک۔ باپ، بھائی، دوست، رشتہ دار زیادہ سے زیادہ وفا یہ کریں گے ہمارے منہ کے اوپر مٹی ڈال کے آ جائیں گے، بس۔ جڑے آخر سنگ مران کے نال تیرے آجونا بھی بازیاں ہاری علی محمد پھوٹے آ جھوٹا جگ سارا، سچے سونے مدنی لیے یاری علی۔ حضوری قبر میں آئیں گے، اندھیری رات میں چمک حضور کی وجہ سے پڑے گی۔ لاکھ بیش کے رکے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ نے فرماتے ہیں جو حضور کے غلاموں کے پیچھے چلے، ممتاز قادری کے پیچھے چلے، علم الدین کے پیچھے چلے، عبد الرحمن چیمہ کے پیچھے چلے، غازی عبداللہ شیشان کے پیچھے چلے، غازی خالد کے پیچھے چلے، وہ ہو سکتا ہے کہ راہ راست ہٹ جائے۔ اصل راستہ تو ہے ہی یہی، صحابہ کا بھی یہی راستہ ہے اور حضور کے غلاموں کا بھی یہی راستہ ہے، حضور غوث اعظم کا بھی یہی راستہ ہے، داتا علی حجویری کا بھی یہی راستہ ہے، معین الدین چشتی اجمیری کا بھی یہی راستہ ہے، امام ربانی مجدد الفسانی کا بھی یہی راستہ ہے۔ بے شک بے شک ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگ اللہ، اس لیے قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، یا رسول اللہ میں تو ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑا رہا، میں آسیہ ملونہ جو آپ کو گالیاں دیتی تھی اس کو چھوڑنے والوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ دیکھ رہے، یہ تو جواب دینے پڑنے، میں تو اس کے ساتھ کھڑا رہا جو سکھوں کے لیے گردوارے بناتے رہے، جو مندروں کا افتتاح کرتے رہے۔ یہ ہمیں لوگ اگر کہانیاں سناتے ہیں، جناب اسلام تو کہتا ہے جو عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں ان کو کچھ نہ کہو گے، لیکن اسلام کہتا ہے لیکن نہیں بنانے کی تو اجازت نہیں دیتا۔ مسجدیں تو تم نے ایک نہیں بنائی، وہ تو مغل تھے جنہوں نے بادشاہی مسجد بنائی، آج بھی بادشاہی مسجد اپنے تمام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مسجدیں تو انہوں نے بنائی، کبھی ایم نے آ کر ٹوٹیاں بھی نہیں لگوائی مسجد کی۔ باتیں کرتے ہیں رسول اللہ کے دین کی اور ریاست مدینہ کی۔ ریاست مدینہ میں بتائے نا ایمانداری سے، ریاست مدینہ کے اندر کے بچوں کے ساتھ زنا ہوتے تھے، 2 سالہ بچیوں کے ساتھ۔ زینب لٹ جاتی تھی، پوچھا گیا جناب آپ کے غریب مر رہے ہیں کیا کریں، کہتے مر رہے ہیں تو مرنے دو۔ یہ ریاست مدینہ تھی، ہمیں تو سمجھاؤ تو صحیح نا، جناب یہ فلاں محفل ہے اس پہ ہی بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا علامہ اقبال آپ بتا دیں، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، میرے آقا کو فرمایا ہے، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی، یعقوب علیہ السلام بھی سیاسی، داؤد علیہ السلام بھی سیاسی۔ پھر حضور نے اور ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہوں گے وہ بھی انہی نبیوں کی نقش قدم پر چلیں گے، مطلب وہ بھی سیاست کریں گے دین کی۔ سیدنا صدیق اکبر جب آپ حکمران بنے، حکمران امیر المومنین کی سیٹ پر بیٹھے، ہمارے بھی حکمران بنتے ہیں، جب یہ اوپر بیٹھتے ہیں تو قوم کو پی ٹی وی کے اوپر پہلا خطاب چلتا ہے، پہلا قوم سے وزیر اعظم کا خطاب، اور پہلا سیاسی خطبہ سیدنا صدیق اکبر کا قوم سے۔
پہلا سیاسی خطبہ سیدنا صدیق اکبر کا جب آپ امیر المومنین بنے تو قوم کو خطاب کیا کیا؟ یہ بیان کیا ہوتا نا تو آج ہمیں یہ باتیں نہ سننی پڑتی ہے. اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہتا ہے دین سیاست سے جدا ہو جائے پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ماننے والے آتے ہیں، محمد عربی کے غلام علوم نہیں آتے. مختار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. مسجد میں بیٹھے آپ ایمانداری سے آپ نے بتانا ہے ہمیں اپنے رب اور اس کے رسول پر فرمان پر بھروسہ ہونا چاہیے یا لیڈروں کی بات پر؟ اللہ کا فرمان. ہم نے تو لیڈروں کی بات پر کیا، یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے، یہ تو ماننی پڑے گی. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم نے وہ عزت نہیں دی. حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھو لو، کوئی بیماری نہیں فرمایا. بے شک جب میرے آقا نے فرمایا کوئی بسم اللہ پڑھ کے وہ جیسے تھے نا، لیکن یہ ہے کہ توکل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا بسم اللہ پڑھ کے دریا ٹپو کچھ بھی نہیں ہوئے گا. وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی بندہ تھا، سادہ تھا، لیکن اس کو رب پر یقین تھا. وہ بسم اللہ پڑھ کے روز دریا میں سے اپنی پتلیاں بھی گزار لیتا، روز آ بھی جاتا. ایک دن واپس آ رہے تھے، مولوی صاحب کھڑے ہو کنار پہ. وہ کبھی مولوی صاحب خیر ہے تسی کے میں کھڑے ہو؟ یار دریا پار کرنے کشتی نہیں تو کرے دوسری اگلے دن دس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ٹپو. میں تو روز ٹپتا. بات ہے رب پر بھروسے کی. ہمیں جب بھروسہ نہیں رہا تو پھر تو بیماریاں کرونا کی آنی ہے. بتائیں نا کسی پھوسی اٹھانے والے کو جو رات دن گوبر اٹھاتے ہیں ان کو کب کرونا لگے؟ لگے تو ممی ڈیڈیوں کو ہے نا جو رات دن ہاتھ دھوتے ہیں. حضور کے غلاموں کو انشاءاللہ صرف حضور کے علاوہ اقبال کہتا ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ جو دیا وہ سنیں. سیدنا صدیق، میری بات ویسے بھی چلی جائے گی کوئی نہیں. سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ الناس، میری طرف توجہ دے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا ٹھیک. میری اس کے بغیر آواز آ جائے گی آپ کے پاس. حضور کے غلام میں نام حضور کا لیتے ہیں، ہمارے گلے بھی کہتے ہیں اللہ. سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا الناس فإني قد غليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آتي إليه الحق إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله تعالى. فرمایا لوگوں، قوم کو پہلا خطاب، فرمایا لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا. بنا نہیں ہوں، 2 کروڑ بھر کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر فائرنگ کروا کر نہیں بنا. فرمایا مجھے بنا دیا گیا. وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فرمایا تم سے بہتر نہیں ہوں. بہتر تو تھے، نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو میرے سیدنا صدیق اکبر کا ہے. فرمایا میں تم سے بہتر نہیں ہوں. آگے کا ارشاد فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، فرمایا یارو اگر میں شریعت پر چلوں اچھا کام کروں میرا ساتھ دینا. فَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا اگر میں اچھا کام شریعت پر نہ چلوں طاقت سے تلوار سے مجھے سیدھا کر دینا. خود سیدنا صدیق قوِّمُونِی، مجھے تلوار سے سیدھا کر دینا. یہ تو سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں. ہم سیدنا صدیق اکبر کے ماننے والے نہیں. بے شک دیکھو حکمران ادھر ادھر ہوئے گا تو سیدھا نہیں کر دینا انشاءاللہ. جو دین آئے گا تو انشاءاللہ میرے آقا کا دین تو آئے گا انشاءاللہ. ہاں یہ کوئی مت سمجھے کہ دین نہیں آئے گا. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا انشاءاللہ. میرے آقا نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا امام مہدی آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی کی مدد 2 طرف سے کرے گا. ایک آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دوسرے مشرق سے فوج تیار ہو کر جائے گی امام مہدی کے ساتھ لڑے گی. مشرق والے کون ہیں؟ مشرق والے ہم ہیں. علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن ہے وہی، میرا وطن ہے وہی. اقبال کہتا ہے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے آئی تھی، ان ظالموں کی وجہ سے، یہی داتا علی حجویری کی وجہ سے آئی ہیں، وہ بابا فرید گنج شکر کی وجہ سے آئی ہیں، خواجہ شاہ سلیمان کوسوی کی وجہ سے آئی ہیں، قمر الدین سیالوی کی وجہ سے آئی ہیں، پیر مہر علی شاہ کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے آئی ہیں. یہ تو جو کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. اس لیے آج قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، اسی پر پاسنگ مارکس ملیں گے، اس کے علاوہ پاسنگ مارکس نہیں ہے. جواب دینا پڑے گا. تیاری کر کے جائیں، کم از کم مرے قبر میں جائیں، سرکار پوچھے قبر میں فرشتے گئے اور بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے. کم از کم دنیا میں تیاری تو ہوگا. غیروں کا نعرہ زبان پر نہ ہو. زبان پر جب نعرہ تاجدار ختم نبوت کا ہوگا، زبان پر جب باقی زمین و زمان تمہارے لیے یہ ہوگی، زبان پر جب سب سے اولا و اعلیٰ ہوگا. یہ تو حقیقت بات ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل پیدا ہی نہیں کیے. یہ ایک سائڈ پہ حکمران کی محبت، ایک سائڈ پہ حضور کی محبت. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام،
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ میرے سینے میں آپ کا عشق نہ ہو اور وہ حکمرانوں کی محبت ہو تو میری نماز بھی بے حجاب ہے، اس میں کوئی چاس نہیں، آوا نماز ہی نہیں ہے، اور میرا سجدہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جو میں سر، علامہ اقبال خود کہتا ہے، جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کہتا تیرے دل میں تو لوگوں کی غیروں کی محبتیں ہیں، بت خانوں کی محبت تو نے پالی ہوئی ہے، مولویوں پیروں کی محبت تو نے پالی ہوئی ہے، تجھے کیا سجدوں میں ملا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف حیاض میں۔ اللہ ختم نبوت زندہ باد۔ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا، فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے رہے۔ انشاءاللہ حضور کی نالین کی خاک کے صدقے، حضور کی کالی زلفوں کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے ہم ہی قبر میں کہیں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع صلو علیہ۔ ہم ہی کہیں گے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہمارے تو جو کریم ہے وہ تو حضور غوث اعظم ہے، بے شک ہمارے ساتھ تو وہ کھڑے ہیں، قبر میں جواب دینا پڑنا ہے۔ اس لیے آج حضور نے سیدہ صدیق اکبر نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَإِنَّ سَعْدُ فَقَبِّلُونِي، یارو اگر میں اچھا کام نہ کروں مجھے تلوار کے ساتھ سیدھا کر دے گا۔ آگے کے ارشاد وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِندِي حَتَّىٰ أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ فرمایا لوگوں قوم کو کہا، میری قوم میری رعایا میں جو غریب ہے نا، بس ضعیف ہو، کمزور ہے، غریب ہے، میرے نزدیک وہی طاقتور ہے۔ جو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میرے نزدیک وہی طاقتور ہے، میں اس غریب کا حق اس کے گھر تک خود پہنچا کر آؤں گا۔ اور آگے کا ارشاد فرمایا، آگے ارشاد فرمایا وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِندِي حَتَّىٰ آخُذَ الْحَقُّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ فرمایا جو میری رعایا میں سمجھتا ہے نا میں کان ٹوٹا ہوں، قوی طاقتور ہوں، میں بدماش ہوں، میرے پیچھے میں بیس صاحب میرے پیچھے پراڈو ہے، میں فلانا میرے پیچھے اتنے بڑے لوگ ہیں تو میں ان کر دیا گا تو ان کر دیا گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا انہوں میرا پیغام دے دے، تک پیغام پہنچا دے میرا، میرے نزدیک کو جوم ہی نہیں پڑتا۔ کہنے جیڑا سمجھتا ہے میں کان ٹوٹا میں بدماش ہوں، میرے نزدیک کو جوم ہی نہیں پڑتا، میں انہوں لمحہ پا دیا گا۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی، جو اس نے غریبوں کا مال کھایا ہوا ہے میں انہوں لمحہ پا کے غریبوں کا مال لے آؤں گا تو غریبوں کو دے آؤں گا۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبہ ہے۔ قوم کو اگر بتایا ہوتا تو آج یہ وقت دیکھنے پڑتے، قوم کو حضور کے بارے میں بتایا، ہم نے تو ساری زندگی یہی پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور رحمت للعالمین۔ میں نے کہا وہ بھی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کی اور آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اور بھی ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی تو سناؤ نا قوم کو۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی مومنین کو جہاد کی طرف ابھاریے۔ اللہ یہ آیتیں کون سنائے گا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا۔ تو کون سا اخلاق والا آ گیا کہ گستاخان رسول کو ہم اخلاق سے جواب دیں گے؟ اللہ کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، قرآن میں رب کہتا ہے جی، اللہ کہتا ہے جی جو محبوب تیرا گستاخ ہوگا زنا کی پیدائش ہوگا، حرامی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں 29واں سپارہ سورہ قلم، ولید بن مغیرہ نے حضور کی ایک گستاخی کی، ایک گستاخی حضور کی اللہ تعالیٰ جلال میں آ گیا، خود رب جلال میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ سخت ہے بڑے، میں نے کہا تیرے سختی کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں رب نے قرآن میں خود سخت کہا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے غلام کافروں کے لیے شدت پسند ہے، اللہ بے شک، لیکن رحماء بینہم، آپس میں نرم ہے۔ ہم آپس میں، علامہ اقبال نے اسی آیت کی خود ترجمانی کی ہے، او ہلکا یارا تو پریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہو اور ہم کہروں کی غلامی میں لگے ہو،
برما کی مسلمان بیٹیوں کے لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھائیں. وہ پکار رہی ہو کوئی ہے صلاح الدین ایوبی نہیں، نوجوان تو صرف ٹک ٹاک کے پیچھے لگ گئے، یورپ کی غلامی کے پیچھے مسجدوں میں کنجریاں نچوا رہے ہو، یہاں پر بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہی ہے. یہ باتیں کس نے کر دی ہیں؟ علامہ اقبال کہتا ہے کل صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب. کہتا ہے اگر ممبر و محراب پر مولوی بیٹھ کر ہنگامے برپا نہ کرے نا تو کہتا ہے پھر موت ہی موت ہے. تو دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. اقبال کہتا ہے اگر مولوی ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہ کرے نا، رسول اللہ کا دین نہ بتائے، اقبال کہتا ہے تمدن آفرین خلا کی آئین جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شترمانوں کا گہوارہ. اقبال کہتا ہے جو صحابہ، علامہ اقبال کہتا ہے جو تہذیب اور تمدن، جو اسلام کا معاشی اور سیاسی نظام، عدالتی نظام، فوجی نظام، اسلام کا یہ سارے جتنے ویلفیئر کا نظام، یونیورسٹیوں کا نظام، یہ سارا اقبال کہتا ہے جو صحابہ دے کر گئے قیامت تک ویسا نظام کوئی اور لائے نہیں. اللہ بتائے نا صحابہ سائنسدان نہیں تھے، صحابہ قاضی اور قضات چیف جسٹس نہیں تھے، صحابہ فوجی نہیں تھے، کمانڈر نہیں تھے، جرنیل نہیں تھے، محدث نہیں تھے، مفسر نہیں تھے، استاد نہیں تھے، امام نہیں تھے، قاری نہیں تھے، حافظ نہیں تھے. جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی، چاہے کوئی قاری تھا، چاہے کوئی حافظ تھا، چاہے کوئی محدث تھا، چاہے کوئی مفسر تھا، چاہے کوئی جرنیل تھا، چاہے کوئی کمانڈر تھا، چاہے کوئی چیف جسٹس تھا، جو بھی تھا سارے حضور کی عزت کے لیے میدان میں آ گئے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آپ کوئی بدری ہے یا کوئی اور ہے، سارے حضور کی عزت اور حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان میں آؤ. بس ہمیں صحابہ کی ذات ہمارے لیے صاحب تقلید ہے، ہمارے لیے حجت صحابہ ہے، اس لیے آج اٹھے. بس میں آخری بات آپ بتائیں کبھی ایسا ہوا کہ اس علاقے میں سب سے غریب ترین بندے کو آ کر حکمران نے کسی وزیر اعظم نے آ کر گلے لگا دیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن امام الانبیاء ان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر ان سے محبت کا حق بھی ادا کریں، غیروں کی طرف نہ دیکھیں، اپنے آقا و مولا کی طرف دیکھیں. میں نے آپ کو ایک بات بھی نہیں کی مجھے مانے، میں نے یہ کہا رسول اللہ کے دین کو مانے. بے شک مولوی کو نہ مانے، مولوی کے ساتھ نہ کھڑے ہو، حضور کے دین کے ساتھ تو کھڑے ہو نا یار. ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہو، حضور کے دین کے لیے جو کھڑا ہے اس کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مولوی تو نمبری کر گیا، قیامت والے دن آپ کو جواب دے ہوگے نا یار حضور ہم نے آپ کے دین کے لیے دیتا، مولوی نے پڑھو. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اقبال کہتا ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ تو ہم پٹی لگاتے ہیں جناب کہ وقفہ برائے نماز، دکانوں کے اوپر پٹی لگا کر دکان بند کر دیتے ہیں. یہ وقفہ برائے، کبھی کسی نے پٹی، نماز دن میں کتنی بار فرض ہے، اور نبی کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے. یہ تو پٹی لگا دیتے ہیں کہ وقفہ برائے نماز، کبھی کسی نے پٹی لگائی وقفہ برائے ناموس رسالت. یہ ہم نے باتیں سوچنی ہے. میرے آقا و مولا خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مسجد میں، میرے آقا و مولا میری نیت جانتے ہیں، جو بھی میں نیت یہاں لے کر آیا ہوں، اللہ میں غلط لے کر آیا ہوں وہ بھی حضور جانتے ہیں، اگر کوئی اچھی لے کر آیا ہوں حضور کی دین کی سر بلندی کے لیے آیا ہوں وہ بھی حضور جانتے ہیں. آپ کی سب کی نیتیں بھی حضور جانتے ہیں. حضور میرے عزائم بھی جانتے ہیں، آپ کے عزائم بھی جانتے ہیں. حضور میرے احوال بھی جانتے ہیں، آپ کے احوال بھی جانتے ہیں. ہم جن کی بات کر رہے ہیں مالک گنبد خضرا میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے مالک ہمیں، مالک بے آزرہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. پھر میرے نشاط صاحب فرماتے تھے جو نبی کی عزت اور ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی کمر کے اوپر حضور کا ہاتھ. اللہ بے شک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر بھی آ جائے نا تو کوئی وہاں پر حضرت سفینہ نہیں تھے، جنگل میں جا رہے تھے، شیر آ گیا، جب اس نے دھاڑا حضرت سفینہ نے اوئے تو جانتا نہیں میں کون ہوں، جانتا نہیں میں محمد عربی کا غلام ہوں. شیر تھا درندہ، لیکن جب حضور کا نام سنا تو حضرت سفینہ کے جوتے پاؤں چاٹنے لگا. کہا جن کا نام تو نے لیا ان کو تو میں بھی جانتا ہوں، یہ مسلمان ہے، حضور کا نام آ جائے پھر بھی نہیں کھڑے ہوتے. وہ تو درندہ تھا، یہ تو مسلمان ہے جو 2 سالہ بچی کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ درندوں سے بھی گئے گزرے، ان سے زنا کرتے ہیں. وہ تھا نا. بس وہ آخری بات میں سناؤں، میں جو بات کر رہا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ غریب کو آ کر کسی حکمران نے، ایم پی نے، کونسلر نے آ کر گلے لگا لیا، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا. اور جب بھی ہوگا میرے مصطفیٰ کا غلام ہی آ کر لگائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. چاہے کتنا کوئی الٹا بھی ہو جائے
تبدیلی اور انقلاب کے نغارے نعرے بگانے. تبدیلی انقلاب تب آئے گی جب میرے مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا. اور خالص علامہ اقبال کہتا ہے اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و تن. اقبال کہتا ہے محمد عربی کے غلاموں کا دور آنے والا ہے انشاءاللہ اور وہ آئے گا. میرے آقا نے فرما دیا, حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام آئے گا. حضور کے ایک صحابی ہیں جی کعبے کا طواف کر رہے, حضور علیہ السلام کو انہوں نے بھی دیکھا ہوا نہیں تھا, بغیر تھے کہ حضور کا کلمہ پڑا ہوا تھا. کعبے کا طواف کر رہے تھے, حضور ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے. انہوں نے مقام ابراہیم کے پاس صحابی رسول ابھی دیکھا نہیں تھا, جا کر کہا یا کریم, حضور کے پیچھے پیچھے حضور نے بھی کہا یا کریم. تھوڑا سا آگے گئے مقام ابراہیم کے پاس, انہوں نے کہا یا کریم, انہوں نے کہا یا کریم. حجر اسود کے پاس انہوں نے کہا یا کریم. تھوڑا سا اور آگے گئے طواف کرتے کرتے پھر کہا یا کریم, حضور نے بھی پیچھے سے کہا یا کریم. وہ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, غصے میں آ کر میں نے ایسے پیچھے غصے سے دیکھا تھا, جب چہرہ دیکھا میرا سارا غصہ اتر گیا. حضور کو کہہ رہے ہیں, حضور کو دیکھا ہوا تو نہیں تھا, حضور کو کہہ رہے ہیں میرا دل تو تھا میں آپ کی شکایت اپنے نبی کو لگاؤں. حضور کو کہہ رہے ہیں میں آپ کی شکایت میں اپنے نبی کو جا کر لگاؤں گا. حضور نے فرمایا تیرے نبی کو تو لوگ پتھر مارتے ہیں پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے, تو بغیر دیکھے کیسے کلمہ پڑھ دیا. ایسے باتیں ہو رہی تھی, ہاتھ جوڑ لی. فرمایا یا رسول اللہ, میں نے کہا میں نے جو جو بھی نبی اپنے نبی کی نشانیاں سنی ہیں لگتی مجھے آپ نے, کہیں آپ تو میرے نبی نہیں. حضور نے آگے بڑھے, حضور نے ان کو گلے لگا دیا, گلے لگا لیا. حضور نے فرمایا ہاں میں تیرا نبی ہوں. حضور نے ان کی محبت کے انداز کو دیکھ کر گلے, اور حضور نے پھر ارشاد کیا فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا جا بھائی کل قیامت والے دن میں بغیر حساب کتاب کے تجھے بخشوا دوں. حضور کے لیے تھوڑی دیر بعد مسکرا پڑے, مسکرائے تو صحابی رسول نے ہاتھ جوڑ دیا, یا رسول اللہ سادہ آدمی جہاد سے آئے, انہوں نے پتلی شادی ہے, کپڑے سادے ہیں, دیہاتی بندہ ہو, میرے کپڑوں کو دیکھ کر تو نہیں مسکرائے. حضور نے فرمایا نہیں, میں نے کہا ہے میں بغیر حساب کتاب کے بخشوا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا ہے, جبریل جا میرے حبیب کو کہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں اس کو بغیر حساب کتاب کے بخشوائیں گے, اللہ کہتا ہے میں اس کا حساب لوں گا. اللہ کہتا ہے میں اس کا حساب لوں گا. انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے. عشق کا انداز اپنا ہوتا ہے, عشق کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاتھ جوڑ لیے, فرمایا یا رسول اللہ میرا بھی ایک پیغام رب کو دے, اگر وہ میرا حساب لے گا میں بھی پھر اس کا حساب لوں گا. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندے ایسے باتیں نہیں کرتے, رب تو رب ہے, وہ مالک ہے, وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے جس سے چاہے جو پوچھ سکتا ہے, وہ مالک ہے. آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس سے پوچھے, آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو اس سے پوچھے, وہ سب سے پوچھ سکتا ہے. حضور سمجھا رہے تھے, ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس میرا پیغام دے گا, رب میرے گناہوں کا حساب لے گا, میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا, وہ میرے گناہوں کا حساب دے گا, میں اس کی قریبی کا. حضور ان کو سمجھاتے رہے, وہ نہیں سمجھے. حضور کی چشم عذاب میں سے آنسو آ گئے, حضور روتے روتے سجدے میں چلے گئے. قیامت والے دن بھی آپ کو اور مجھے حضور رونے نہیں دیں گے. آج ہم حضور سے بے وفائی کر کے بیٹھے ہیں, قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں 200 سال تک, 2 مہینے نہیں 2 سال نہیں 200 سال تک پوری دنیا رب کے جلال کی وجہ سے سر جھکا کر کھڑی ہوگی. کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کسی کی جرأت بھی نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے, رب جلال میں ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا امامہ اتاروں گا, کسی نبی کی نہیں چلے گی, سب سے پہلے میرے آقا کی. حضور فرماتے ہیں امامہ اتار کر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا, جب میری زلفیں کھلیں گی رب کا سارا جلال ختم ہو جائے گا. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہیں گے, سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں, گناہگاروں کی بخشش کا یہ اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا محبوب یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے, تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. قیامت کا منظر انشاءاللہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز ہی نرالے ہوں گے. حضور کے غلاموں کا دن ہوگا نا جی, جنہوں نے غیروں کے نعرے لگائے, غیروں کی باتیں کی, فلانا آیا, ٹیرا آیا, یہ آیا, وہ آیا. محمد عربی کا نعرہ تو کبھی کسی نے لگایا ہی نہیں. پاکستان کا مطلب کیا, یہ تو قائد اعظم نے نعرہ لگا دیا تھا, یہ تو قائد اعظم نے بنایا ہی اسلام کے نام پر ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمیں کلمے کی بنیاد پر ہے تو بچے گا بھی تو کلمے پر ہے نا. ان لٹیروں کے حکمرانیوں کی وجہ سے تو نہیں, ظالموں کے ظلم کی وجہ سے تو نہیں بچے گا. وہ سنیں, حضور روتے روتے سجدے میں چلے گئے, حضور مسکراتے ہوئے تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو گئے. صحابی رسول نے ہاتھ جوڑ دیے, یا رسول اللہ روتے ہوئے گئے ہیں, مسکراتے ہوئے آئے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آئی کیا معاملہ ہے. حضور نے فرمایا میں روتا ہوا گیا, جب میں سجدے میں روتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبریل کو بھیج دیا. اللہ نے پھر جبریل کو بھیج دیا. آگے جبریل جا میرے حبیب کو جا کر کہے کہ اپنے اس غلام کو کہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت والے دن میں تو میرا حساب لیو اور میں تیرا حساب لیتا ہوں. وہ صحیح حضور کا غلام, وہ صحیح حضور کی غلامی کرنے والا, وفادار ہو ان کا. پھر وہ جو ان کا وفادار ہوتا ہے نا, دنیا جو مرضی اس کے سامنے لے کر ان کا منگتا, ان کا منگتا, امریکہ کا منگتا نہیں,
یورپ کا منگتا نہیں، ہندوؤں کا منگتا نہیں، غیروں کا منگتا نہیں، منگتا حضور کا ہو۔ کلمہ جب حضور سے پڑھتے ہیں تو پھر مانگنا بھی تو انہی سے ہے نا۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج ہو، ان کا منگتا ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دے، اور آتا ہے فقیروں کے ہمیں پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا نہ ہو۔ کسی کا ایسا ہے دینے والا جو بھی دیتا ہے زمینوں کو لائنوں میں لگوا کر دیتے ہیں۔ ہمارے کریم آقا تو اتنے ہیں، ہمیں دیتے بھی ہیں ساتھ ساتھ دعائیں بھی دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ملک کو کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو قادیانیوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچے بھی صحیح نبی آئے وہ کافر ہے یا نہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ جو ان کے کفر میں بھی شک کرے نا، شک کہ وہ کافر ہے یا نہیں، ہمارے محدثین میں بزرگان دین میں کتابوں میں لکھا وہ بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے قادیانیوں کے ساتھ یاریاں، قادیانیوں کے لیے یہاں ہر چیز، یہاں قادیانیوں کے ساتھ یاریاں، ختم نبوت کے زرداروں کو اوپر اور ناموس رسالت کے پہرے داروں کو جیلوں میں۔ تو انشاءاللہ کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ ایسا بھی وقت آئے گا کون مقام تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خلت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا دیں گے انشاءاللہ۔ حق یہاں پاکستان میں میں ایک مرتبہ سڑک کراس کرنے لگا تو میں ٹھہرا رہا، میں بھی زبردستی میں نے کہا سڑک کراس کرنی ہے، اگر ان کی انتظار میں کھڑا تو کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ میں واپسی آنے لگا ایک بندہ وہ بھی ٹھہرا، میں نے کہا اسے بھائی یہاں حق لینا پڑتا ہے، یہاں ان سے چھیننا پڑتا ہے، یہاں جو لٹیرے بیٹھے ہیں یہ تو کسی کو نہیں آنے دیں گے، ہم تو اپنے رب سے کہیں گے یا اللہ ایک باری سانو موقع دے گا، ایک باری تو موقع دے، دین مصطفیٰ پاکستان آنا تے آنا ہی ہے۔ یا اللہ جب انس بن نضر دعا مانگتے تھے نا جنگ بدر میں نہیں جا سکے، پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے یا اللہ ایک باری میں نے موقع دے میں عہدے پہنچ جاؤں، لا یرین اللہ، یا اللہ پھر تو بھی دیکھے گا۔ صحابی رسول کہنے سے یا اللہ میں ہونے تے نہیں جا سکتا، اگلی باری میں نے موقع دے دے، اگلی تک اگلی دفعہ میں میدان پہنچ گیا تو یا اللہ پھر تو بھی دیکھے گا، میں تیرے دشمنوں کو کٹنا کیا گیا تو پھر تیرے نام سے جردن کٹوانا کیا گیا۔ پھر رب نے بھی کہا ہم اسی دعا سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سانو بھی ایک باری موقع دے، لبیک اللہ۔ ایسی مصطفیٰ نے رسول میں چوکے کھڑا کر کے نال لٹکایا تو پھر سانو بھی کریں اللہ موقع دے، رب نے دینا، انہوں نے تے کچھ نہیں مگر وہ مگر اللہ انہوں نے چالا دے چل دیا لگیں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر آنی۔ بے شک وہ میں آپ کو آیت کا ترجمہ بھی سنا دوں، میں نے بات رہ گئی۔ ولید بن مغیرہ نے حضور کی ایک گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے 10 عیب بیان کیے، کہا میرے حبیب آپ خاموش رہے، اس گستاخ کو میں خود جواب دوں گا۔ یہ رب کی زبان ہے، رب زبان سے بات ہے، لیکن قرآن میں رب کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ ہم اگر گستاخ رسول کو کہتے ہیں نا وہ ذلیل ہے تو ہم سے کوئی پریشان نہ ہو، پہلے رب سے بات کریں، ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کریں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے وہ ذلیل ہے، وہ کمینہ ہے، وہ بدخواہ ہے، امانت میں خیانت کرنے والا، جھوٹا لگائی بجائی کرنے والا منافق، قتل بعد ذالک زمین۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرا گستاخ ہے زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم گستاخ رسول کو حرامی کہیں تو کسی کو پریشانی ہم سے نہیں رب سے ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے سنسمہ علی الخرطوم، اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیرا گستاخ ہے سور کی تھوتنی والا ہے، سور کے منہ والا ہے، محبوب جو تجھے باتیں نہیں کرتا۔ یہ تو رب کہہ رہے ہیں، ہم تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں، اس لیے اس بات کو آپ نے سمجھ رہے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور کا اور بھی نام ہے، صرف حضور اخلاق والے نہیں، اخلاق جو تلوار کے بغیر اخلاق ہے وہ اخلاق نہیں بغیرتی ہے۔ کشمیر کی بچیاں لوٹ رہی ہیں، ہم کھڑے کر رہے ہیں کہ کشمیر کی ہماری بہن کی عزت لوٹ رہا ہوں، ہم کہیں جناب اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، آپ ہماری بہن کی عزت نہ لوٹیں، وہ چھوڑ دے گا۔ بہن کی عزت بچانے کے لیے رسول اللہ کی تلوار تو اٹھانی پڑے گی۔ حضور کا خود نام مبارک ہے نبی السیف، حضور کا خود نام ہے نبی السیف،
حضور کا نام نہیں ہے نبی اور تسبیح، حضور کا نہیں ہے نام کہ تسبیحوں والا نبی، حضور کا نام ہے نبی اور سیف تلواروں والا نبی، نبی اور قتال خوب لڑنے والا نبی، حضور کا نام ہے نبی اور مراحم سخت جنگوں والا نبی، نبی اور قتال خوب لڑنے والا نبی، نبی اور محرر جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی، نبی اور ماحی کفر کو مٹانے والا نبی۔ یہ نام تو آج تک کسی مولوی نے بتایا ہی نہیں، کسی نے نہیں بتایا کہ حضور تو جنگوں والے نبی، حضور تو لڑنے والے نبی۔ یہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر اپنے بارے میں سوچے کس طرف جا رہا ہے۔ حضور کی ہر ادا اخلاق والی، حضور نے مسواک کیا، مسواک کرنا بھی اخلاق، دشمن کے لیے چادر بچھائی، چادر بچھانا بھی اخلاق، گستاخ رسول کو کعبے میں قتل کروایا تو قتل کروانا بھی اخلاق ہے۔ اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے گستاخ کو مروایا تو گستاخ کو مروانا بد اخلاقی تھی۔ حضور نے فرمایا من سب نبی جان گستاخی کرے فقتلوہ، اسے کاٹ کے رکھ دو، میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا جو بھی قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے، حضور نے فرمایا من سب نبی جان، جو نبی کی گستاخی کرے فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ حضور نے خود فرمایا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اس لیے آپ اٹھیں، علامہ اقبال کی فکر اپنے بچوں کو دیں۔ علامہ ایک بڑے صغیر میں جب بھی انقلاب آئے گا اقبال کی فکر سے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، علامہ اقبال اپنے بچوں کو پڑھائے، یہ تو ہمیں انہوں نے کہا وہ اقبال بڑا مشکل ہے کیونکہ اقبال غیرت کی باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کی چھٹی بھی بند کر دی۔ محسن پاکستان جو قوم اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہے وہ رہتی نہیں۔ عبدالقدیر خان سے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا بتائیں جناب آپ کی سب سے بڑی دنیا میں غلطی کون سی ہے جس پر آج تک آپ پچھتاتے ہو کہ کاش تم غلطی نہ کرتا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا ایک غلطی میں نے کی ہے۔ کہتے کیا؟ کہتے پاکستانی قوم کو ایٹم بم بنا کے دیا۔ یہ تو اس کا انٹرویو پڑھا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی سزا مجھے کیا دی؟ میں نے ایٹمی پاور پاکستان کو بنایا، مجھے اس کی سزا ملی کیا؟ کہتا مجھے 6 سال نظر بند کر دیا، مجھے خود 6 سال میری بیٹی سے نہیں ملنے دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال سے قید میں پڑی ہے۔ آسیہ کو تو چھوڑ دیا، وہ گستاخ رسول کو تو اپنی بیٹی کو تو چھڑوا کے نہیں لا سکے۔ اتنے تم مرد ہو، تم کہتے ہو کہ ہم کی اتنے پاور والے ہیں، پاور والا تو سارے بابا سی، میرے سارے رکھے لکھا پا کے غلط کرتا سی، پورا کفر ان سے کامتا تھا۔ تمہارے تو وزیر اعظم جب گئے امریکہ تو انہوں نے پینٹ بھی اتروا لی، چیکنگ کراؤ جی، تم سے ڈرتے ہو تو پینٹیں اترواتے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے، اقبال کہتا ہے نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر۔ کہتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے رب پر نظر رکھتا ہے، یہ موت کیا چیز ہے؟ یہ تو ایک گھر سے دوسری گھر جانے کا سفر ہے صرف۔ کہتا ہے موت کیا شے ہے فقط عالم مانا کا سفر۔ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں ان لا تدعو مع اللہ الہا آخر؟ اقبال کہتا ہے مسلمان تو بھول گیا، قرآن میں رب نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تو پھر غیروں کے پاس چلا گیا۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ۔ کہتا ہے کشمیر کی بچیوں کا رونا ان کے پاس جا کر نہ رو۔ ان شہیدوں کی اقبال کہتا ہے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ اقبال کہتا ہے مسلمان کے خون کی قیمت تو کعبے سے بڑھ کر ہے، تو امریکہ سے مانگتا ہے۔ ان کیا لے جا کر رونا لگتا ہے ہماری بچیوں کو چھوڑ دو، تلوار اٹھا کر خود بچا اپنی بچیوں کو۔ صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت کر، طارق بن زیاد جیسی غیرت کر، نور الدین جدی جیسی غیرت کر، محمد بن قاسم جیسی غیرت کر، سید صدیق اکبر کا غلام بن، مولا علی شیر خدا کا غلام بن۔ مولا علی شیر خدا مشہور کیوں تھے؟ تسبیح والے تھے۔ مولا علی شیر خدا لڑائی کے حوالے سے بہادر تھے، تلوار کے حوالے سے ذوالفقار تلوار آپ کی تھی۔ آج جس کے مقابلے میں بڑے سے بڑا پہلوان بھی آ جاتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اس لیے آج مجھے بس آپ نے قبر سوارنی ہے، قبر سوارنے کی وجہ صرف ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ان سے اگر وفا کر گئے آپ کی قبر سور جائے گی، ان سے اگر وفا نہ کی نا تو قیامت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف ضرور کرے گا، جتنا مرضی کوئی بڑا گناہ گار ہوگا اللہ معاف کر دے گا، غدار کو معاف بالکل نہیں کرے گا۔ غدار کے لیے معافی نہیں ہے، گناہ گار کے لیے معافی ہے۔ حضور پاک شفاعت کھولیں گے، کتنا تو کم از کم ہم کام کر کے گئے حضور کو منہ دکھا سکے، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ وفا کر کے اور کچھ نہیں کر سکے، حضور آپ کے دین کے لیے کھڑے رہے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ بس آخر میں میں نعرہ لگوا رہا ہوں، آپ سب نے نعرہ لگانا ہے، اللہ رسول کے لیے لگانا ہے، میرے لیے نہیں لگانا۔ میرے آقا و مولا مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا میں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ باقی رہا کوئی باہر نکل کر کوئی باتیں کرے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کرام کاتبین دیکھ رہے ہوں گے، قیامت والے دن سارے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا بھی دیکھ رہے ہیں، حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ یہ تو مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا آئے تو انشاءاللہ یہی پتہ لگ گیا، آگے تو پھر عزتیں جو ہیں وہ تو پتہ لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ زوردار سب نے نعرہ لگانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگانا ہے، نعرہ تکبیر۔ نہیں 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 یوں نہیں، لیکن اللہ وہ اوپر سے آپ کی مسجد تو ہلے گا،
ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں لگا رہے ہیں اور یہ آوازیں رب نے ہماری پہنچانی تو ہے نا انشاءاللہ. آواز ایسے نکالے پتہ لگے محمد عربی کے غلام بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ آیا دین آیا ہم سب پر نبی جان، فقتلوہ ہم سب پر نبی جان، فقتلوہ فَقْتُلُوهُ. یہ ہو کی ضمیر بھی نکالنی ہے.